زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی روزی روٹی ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ان کا سہارا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اپنے بیٹے کو اکثر نصیحت کرتا، بیٹا موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلانا، کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں ارد گرد کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر تم اس بات پر یقین رکھو تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحت سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ میرے ہی عمل سے تو ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ لہٰذا وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقت یہ تھی کہ زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواروں میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی تھی جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی، مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا، مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت کے بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ دوسرے شہر کی طرف چل نکلا، مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرے پھیلنے لگے۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا منظر دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں گھنے جنگل سے بھیانک آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی وحشی درندہ گھاٹ لگا کر بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا،
قدم ڈگمگانے لگے تھے، جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا تھا۔ زاہد نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر، شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، مگر حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران اور پریشان تھا، سوچنے لگا کہ شاید میری موت کہیں لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی، مگر پیاس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز دوڑانے لگا، مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہ تھا۔ خوف اور شدید تکلیف سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا، مگر شدید پیاس کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے وہ اپنے باپ کی باتوں کو یاد کرنے لگا۔ بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے یہ دعا نکلی، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ کچھ وقت گزرا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ زاہد نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ مگر اگر گھوڑا بھاگ جاتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا، اس لیے اس نے جلدی سے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا اور زاہد نے فوراً لپک کر اسے قابو کر لیا۔ لیکن اب ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دور کہیں روشنی کی ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزاروں گا۔ پرانے وقتوں میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، ان کے سونے اور کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگا۔ قریب پہنچا تو حیرانی سے رک گیا۔ یہ تو ایک پوری بستی تھی، بے شمار گھر آباد تھے۔ دل کو سکون ملا کہ کسی نہ کسی گھر میں ضرور پناہ مل جائے گی۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ حیرت میں مبتلا ہو کر دوسرے اور پھر تیسرے گھر کی طرف بڑھا، مگر سب کے دروازے بند تھے اور سب پر تالا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر زاہد کو سخت تعجب ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ پورے گاؤں کے گھر سنسان اور خالی ہیں۔ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، مگر ہمت کر کر وہ ایک گھر سے آتی روشنی کی سمت بڑھا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ زاہد نے گھوڑے کو باہر باندھا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر لیٹا تھا، جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد بھی وہیں پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، مسافر کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی بیان کر دی اور اب وہ اس عجیب بستی اور معذور شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
پھر زاہد نے بے چینی سے کہا بھائی صاحب مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، مہربانی کر کے مجھے پانی دیجیے، بھوک سے بھی نڈھال ہوں۔ معذور آدمی نے سکون سے جواب دیا بھائی پانی تو یہاں نہیں ہے، لیکن تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہاں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا انتظام تو خدا ہی کرے گا۔ یہ سن کر زاہد کو عجیب سا لگا، مگر پیاس اور بھوک سے مجبور ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی جھونپڑی کے اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہوا اور کہنے لگا اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہمت کر کے اس نے جھونپڑی کا دروازے پر آواز دی، کوئی ہے؟ اندر سے آواز آئی، ہاں بولو، مجھے یقین ہے کہ تمہیں پانی چاہیے۔ زاہد حیران رہ گیا مگر فوراً بولا ہاں مجھے پانی چاہیے۔ وہ اندر داخل ہوا اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی کہ سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ بزرگ شخص کم از کم کوئی جن یا اور مخلوق نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا بیٹا جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستہ بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر اشارہ کر کے کہا وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا، مگر بزرگ کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگی۔ یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ میرا اللہ پر یقین کمزور ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خاموشی سے واپس چلنے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ یہاں پانی پی لوں تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے، مگر پھر خیال آیا کہ معذور شخص بھی تو پیاسا ہوگا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، وہاں جا کر پی لیں گے، وہاں جا کر ہی پانی پی لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے چلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، ساتھ ہی مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر زاہد کو شدید غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا، دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ اندر گیا، معذور شخص نے نرمی سے پوچھا کیا پانی نہیں ملا؟ زاہد نے جھنجھلا کر جواب دیا نہیں، مجھ سے مٹکا گر گیا۔ پھر غصے سے بولا بھائی اب مجھ میں مزید باتوں کی طاقت نہیں ہے، اگر پانی ہے تو بس اتنا دے دو کہ سانس لے سکوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ معذور آدمی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اگر واقعی یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے تو تو میری مدد کر تاکہ میں اس مسافر کی مدد کر سکوں۔ زاہد کو غصہ آیا مگر خاموش رہا اور دل میں کہنے لگا اب یہ کم عقل دیکھو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سنسان جگہ پر ہماری مدد کو آئے۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ زاہد چونک کر بولا یہ کون ہو سکتا ہے؟ معذور شخص مسکرا کر بولا جو بھی ہے تمہارے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر زاہد حیرت میں پڑ گیا، یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ شخص کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے بولا تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا، یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے، تمہیں خود کی پڑی ہے، جانور کا بھی تو خیال رکھو۔ زاہد حیران رہ گیا، یہ دونوں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں
جیسے سب جانتے ہوں، مگر بھوک اور پیاس نے زیادہ سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب کھانا کھا لیا تو ذہن میں سوالات ابھرنے لگے۔ وہ معذور شخص کے قریب گیا اور بولا، بھائی صاحب، ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ زاہد نے جلدی سے پانی دیا اور خود بھی سیر ہو کر پیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ زاہد نیند کی شدت سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور آدمی نماز میں مشغول تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ پھر سے بول پڑا، بھائی صاحب، اب تو میرے سوالات کے جواب دے دیں۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر تم نے نہ رات کی نماز پڑھی اور نہ ہی صبح کی۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہو گیا۔ فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے کی تیاری کی۔ معذور شخص نے آواز دی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے کہا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور نے کہا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عارضی طور پر اوپر والے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر زاہد نے پوچھا، تو پھر تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ معذور شخص نے کہا، میں جا بھی نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر زاہد نے پوچھا، اور وہ بزرگ کون ہے؟ معذور نے کہا، اللہ کا ایک نیک بندہ، ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا ہی آئے گا؟ معذور شخص نے ہنس کر کہا، اگر مالک سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تمہاری تو پہلی رات تھی، میں 1 سال سے یہاں ہوں اور ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ ایک بھی دن اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، صرف کل رات کو تمہاری وجہ سے کھانا دیر سے ملا۔ پھر وہ بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا، یہ مصیبت نہیں رحمت تھی۔ جہاں تم نے رات گزاری وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا، وہ راستے بتانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ۔ راستے میں اسے والد کی باتیں یاد آئیں جو کہتا تھا، اللہ ہی مشکلات حل کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مزید پختہ ہو گیا اور وہ ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے، مگر اللہ کے فیصلے بے عیب اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔